السلام علیکم دوستو، آدم علیہ السلام کے بعد 1000 سال تک توحید پر قائم رہنے کے بعد ان لوگوں میں بت پرستی اس طرح شروع ہوئی۔ ان لوگوں میں بعض نیک لوگ بھی تھے۔ یہ برے لوگ نیک لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کا تقرب حاصل کرتے تھے، ان کے شان میں قصیدے پڑھتے تھے۔ جیسا آج کے دن بعض لوگ صالحین، علماء اور اکابرین کے مبالغے کرتے ہیں، یہی چیز چل کر بعد میں شرک کا ذریعہ بنی۔ جب ان لوگوں کا انتقال ہوا تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں بت بنا ڈالو اور ان کو وہی نام دو جو بزرگوں کا تھا، اور پتھر کی مورت بنا کے ان کے نام وہی رکھ دیے۔ اور اس وقت تو بتوں کی پوجا نہیں ہوئی، لیکن ان کے انتقال کے بعد علم مٹ گیا اور بتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ اس طرح شرک عام ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد اللہ نے عراق کی زمین رافتین کا انتخاب کیا اور وہاں اپنے بندے نوح علیہ السلام کو وہاں کا نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پرپوتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں سے ہے۔ وہ قوم اس وقت کی بدترین قوم تھی۔ وہاں ظلم کرنا، نفسانی خواہشات پر فخر کرنا، بتوں اور شیطانوں کی پوجا کرنا عام تھا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بچپن ہی سے بار بار سمجھاتے رہتے کہ اس کائنات کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا۔ نوح علیہ السلام جب اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تو ان کی قوم ان کو اتنے پتھر مارتی کہ وہ پتھروں میں ڈھک جاتے۔ تاریخ میں لکھا کہ آپ نے تقریباً 950 سال تبلیغ کرتے رہے، بار بار پتھر کھاتے رہے، پر افسوس چند مسکین اور غریب کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ آپ اپنی امت کے لیے اتنا گریا کہ آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ بس اتنے میں اللہ نے اپنے نبی پر وحی کرتا ہے، اے نوح، یہ تیری قوم ہدایت نہیں پائے گی۔ نوح علیہ السلام نے رو رو کر اللہ کے دربار میں فریاد کرتے ہیں، اے اللہ، یہ انسان ظلم کرنے کو مذاق سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے کو بزدلی سمجھتے ہیں، تیری عبادت میں منہ موڑتے ہیں، اے اللہ، اس میری قوم کو نیست و نابود فرما۔ جیسا ہی نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا کی تو اللہ نے پیغام بھجوایا، اے نوح، ایک کشتی تیار کر، ان قریب یہ تیرے ظالم قوم نیست و نابود ہو جائے گی۔ بس اللہ کی وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتاتے گئے اور اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے گئے۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، نہ وہاں پر سمندر تھا نہ کوئی دریا تھا، تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام درخت اگائے اور اس کی لکڑی سے کشتی بنانا شروع کیا۔ آپ لکڑی سے بڑے بڑے تختے بناتے اور پھر لوہا لاتے، اس سے کیل بناتے اور تختوں کو جوڑ کر اس میں کیل ٹھوکتے رہتے۔ تاریخ میں لکھا تقریباً 100 سال تک آپ وہ کشتی بناتے رہے اور آپ کی قوم روز آپ کے پاس آتی اور روز توہین کرتی، آپ کو پاگل کہتی، نہ تو کوئی یہاں پر دریا ہے نہ سمندر، پھر بھی یہ پاگل کشتی بنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام آسمان کو دیکھتے اور صبر کرتے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے۔ اس کشتی کا طول 300 گز اور اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس کا طول 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں تھی۔ یہ کشتی کو جیسے نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی بھی کشتی میں داخل نہ ہو سکے۔ اس کشتی میں الگ الگ 3 درجے بنائے گئے۔ نچلا حصہ جانوروں کے لیے تھا اور درمیانی درجہ انسانوں کے لیے تھا اور اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے تھا۔ ہر درجے میں ایک دروازہ تھا۔ بس جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے فرمایا، اے نوح، اس زمین پر مختلف جانوروں اور پرندوں کے جوڑے اس کشتی میں سوار کرو تاکہ ان جانوروں کی نسل باقی رہ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مختلف پرندوں اور جانوروں کو ہر ایک چیز کا پکڑنا شروع کیا اور کشتی میں سوار کرنا شروع کیا، اور آپ نے انسانوں کو حجت تمام کرنے کے لیے کہا، آؤ، یہ کشتی نجات کی کشتی ہے، جو بھی اس کشتی میں آئے گا وہ اللہ کے امان میں ہوگا۔ وہ پوری قوم ہنستی رہی۔ تاریخ میں لکھا آپ کے ساتھ تھوڑے ہی سے لوگ تھے جن کی تعداد 80 بتائی جاتی ہے، اور آپ کے 3 فرزند حام، سام اور یافث اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ اللہ نے اپنے نبی نوح سے کہا کہ عنقریب
تندور سے پانی ابلے گا اور پوری قوم کو ڈبا دے گا۔ اس بات کو سن کر ان کی قوم ہنسنے لگی، آپ کا مذاق اڑانے لگی کہ اتنے میں تیندوے سے پانی ابلنے لگا۔ ان پانی کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے لوگ اور ہنستے، لیکن کچھ ہی دیر میں ان کی ہنسی خاموش ہونے لگی، کیونکہ وہ پانی اتنا بڑھنے لگا کہ ان کے تمام گھر ڈوب گئے اور اوپر سے بارش بھی برس رہی تھی۔ اور وہ کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ طوفان کچھ دیر کا ہے، تو وہ یوں اونچے اونچے پہاڑ کی طرف چڑھنے لگے۔ ان کافروں میں اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان بھی شامل تھے۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ کافروں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں۔ آپ نے دور سے آواز دی، اے کنعان، اس نجات کی کشتی میں آ جاؤ۔ تو کنعان اور اس کی ماں بولی، ہم تھوڑی ہی دیر میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائیں گے اور وہ پانی وہاں تک تھوڑی آئے گا۔ بس وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ کہیں کوئی بھی پہاڑ نظر نہیں آ رہا تھا، نہ کوئی درخت نظر آ رہا تھا۔ بس وہی بچے جو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ اس وقت پانی زمین سے 10,000 گز کی بلند تھا۔ مسلسل پانی بڑھتا رہا، چڑھتا رہا۔ 40 دن بعد پانی بڑھنا ختم ہو گیا، بارش بھی رک گئی، لیکن چاروں طرف صرف پانی ہی پانی تھا۔ تقریباً کشتی 5 ماہ تک پانی پر ہی تیرتی رہی، کسی جگہ پر نہیں ٹھہری۔ بالآخر دریائے دجلہ کے مشرقی سمت میں ایک پہاڑی جس کو کوہ ارارات کہتے ہیں، اس کے ایک چوٹی کا نام جوتی ہے، جس کی اونچائی تقریباً 13,000 فٹ ساحلی سمندر ہے۔ کشتی اے نوح اس چوٹی کو لگ کر ٹھہر گئی۔ یہ تاریخ 10 محرم جمعہ کا دن تھا۔ بس اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ دیکھو زمین پر پانی خشک ہو رہا ہے کہ نہیں۔ کبوتر گیا اور زیتون کی ٹہنی اٹھا لایا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر کیا اور یوں رفتہ رفتہ پانی کم ہوتا گیا۔ آپ اور آپ کی جماعت تقریباً 5 ماہ تک جوتی پہاڑ پر ٹھہری۔ آپ نے تمام جانوروں اور پرندوں کو آزاد کیا، اس پہاڑی پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد دنیا کو آباد کرنے کی سوچ میں حضرت نوح علیہ السلام مگن رہنے لگے۔ تاریخ نے لکھا، آپ کے ایک بیٹے سام جس سے عربی نسل چلی، اور آپ کے دوسرے بیٹے حام جس سے سوڈانی نسل چلی، اور آپ کے تیسرے بیٹے یافطیز جس سے ترکی نسل چلی، اور پھر یوں آپ کے والد اور آپ کے اولاد نے دنیا کو آباد کیا۔ تقریباً طوفان کے 60 سال بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام اس فانی جہاں سے کوچ کر گئے۔ اللہ نے فرمایا، ہم کشتی نوح کو آنے والی نسل کے لیے عبرت کا نشان ٹھہرائیں گے۔ تحقیق کرنے والوں نے کہا کہ کشتی نوح باقیات مشرقی ترکی میں واقع ہے، کوہ ارارات پر ملی ہے۔ یہ کشتی ویسے ہی